بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ من لا نبی بعدہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، دینی بھائیوں، یہ مدرسے کا جلسہ ہے اور یہ ایک مذہبی جلسہ ہے۔ کیا ہوا؟ ارے آگے نہ بڑھاؤ بھیا، وہ پیچھے کرو۔ ہاں بس ٹھیک ہے۔ جلسے کا عنوان اور مقصد یہ ہے کہ کچھ مبارک ہستی کے لائق طلبہ بچوں نے قرآن کریم کو اپنے سینوں میں محفوظ فرمایا ہے۔ ان کی ہمت افزائی کے لیے یہ اتنی بزم سجائی گئی ہے اور جلسے کا انعقاد کیا گیا ہے۔ آپ ذرا ایک دنیا کی مثال لیجئے۔ ایک بازار کا کپڑا، ان بچوں کو بنا کرو ذرا بھیا۔ بازار کا کپڑا آپ خرید کر لاتے ہیں، اس کپڑے پر آپ کو اختیار ہے کہ یہ کپڑا جو بازار سے لیا ہے، کرتا بنا لیجئے، پیجامہ بنا لیجئے، صافی بنا لیجئے، کچھ بھی کر لیجئے۔ لیکن اگر اس کپڑے کو قرآن کریم کا حصہ بنا کر قرآن کریم سے جوڑ دیا جاتا ہے تو وہ کپڑا بھی جو ہے قرآن کریم کی وجہ سے باعظمت ہو جاتا ہے۔ فرمایا گیا لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کریم کو بے وضو مت چھوؤ، اور وہ کپڑا جو قرآن کریم سے سلا ہوا ہے اس کپڑے کو بھی مت چھوؤ جب تک قرآن میں چپکا ہوا ہے وہ۔ تو اس مثال سے بات آگے بڑھتی ہے کہ وہ سینے کتنے مبارک ہیں جن سینوں میں اللہ رب العزت ذوالجلال کا کلام محفوظ ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جس ابتلا میں ان کو گرفتار کیا گیا، جن مصائب میں ان کو گرفتار کیا گیا، اور وہ اپنے مذہب، اپنے مسلک پر جمے رہے، حکومت کی سطح کے لوگوں نے گرفتار کر کے ان پر کوڑے برسائے، موٹی موٹی بیڑیاں پہنا کر 200 میل ان کو پیدل چلایا گیا، لیکن وہ اپنے فتوے پر باقی رہے اور اسی کرب اور مصیبت میں انتقال ہو گیا۔ وہ جس کرتے پر ان کے کوڑے چلے تھے، حکومت کے سپاہیوں نے جن کرتوں پر کوڑے مارے تھے، وہ کرتا احمد ابن حنبل کے بدن کا جز تھا۔ وہ امام شافعی کے شاگرد ہیں،
ایک صاحب کو وہ کرتا جو ہے احمد ابن حنبل کے ہاتھ لگ گیا. ہم سب بھی اسی ذہن کے لوگ ہیں. ہماری بات بہت دیر نہیں رہے گی، غور سے سنیے. ایک صاحب کو ان کا کرتا میسر ہو گیا. کوئی مریض ان صاحب کے پاس آتا، وہ کرتے کا دامن یا کرتے کی آستین برتن میں بھرے ہوئے پانی میں ڈبو دیتا اور کہہ دیتا کہ جائیے اللہ شفا دیں گے. دھیرے دھیرے یہ چیز بڑی مشہور ہو گئی کہ احمد ابن حنبل کے کرتے کی برکت سے لوگوں کو بیماریوں میں شفا مل رہی ہے. امام شافعی علیہ الرحمہ کے شاگرد ہیں وہ. امام شافعی کو جب پتا چلا کہ میرے شاگرد احمد ابن حنبل کا کرتا فلاں صاحب کے پاس ہے، سفر کر کے گئے، چل کر گئے اور کہا یہ کرتا چاہے مجھے ہدیہ دے دو چاہے مجھے قیمتاً دے دو، میں کرتا لے کے رہوں گا. تو کرتا حاصل کیا. امام شافعی کے وہاں جب لوگ آتے کہ یہ بیماری وہ پریشانی، تو وہ بھی وہی عمل کرتے، کرتے کا دامن جو ہے کسی پانی میں ڈبو کر دے دیتے کہ لے جاؤ. پیدائش کے اعتبار سے یہ انسان ظلوماً جہولہ ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پیدائش کے اعتبار سے یہ ظلوماً جہولہ ہے، لیکن یہ قرآن کہاں پہنچا رہا ہے اس کو؟ یہ انسان کو کہاں لے کر یہ قرآن جا رہا ہے؟ اللہ نے اس کے بارے میں کہا اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. یہ انسان پیور جاہل پیدا ہوا ہے، لیکن یہ قرآن کریم کی برکت سے کتنا اٹھ رہا ہے، اللہ کا کتنا مقرب ہو رہا ہے. جس چیز کو ہاتھ لگا دے وہ چیز اچھی ہو جائے، مبارک ہو جائے. جس کے سر پہ ہاتھ پھیر دے وہ سر سبز ہو جائے. جس کے لیے دعا دے دے یہ شخص جو ہے اس کی دعا قبول کی جائے. یہ قرآن ہے، یہ قوموں کو اٹھاتا ہے، قوموں کو ترقی دیتا ہے. اور اللہ کا فضل، اس کا کرم دیکھیے. یہ جو بار امانت ہے نا، یہ قرآن کریم بڑی بڑی طاقتور چیزوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ. آسمانوں نے، زمینوں نے، پہاڑوں نے، سب نے انکار کیا. یہ بار امانت ہمارے بس کی بار ہے، ہم نہیں لاد سکتے اس کو. لیکن قربان جائیے، یہ مدارس کے بچے مدرسوں میں جو صبح چائے ملتی ہے، گھر کے مقابلے میں چائے مدرسے کی چائے جیسی ہوتی ہے، پینے والے خود سمجھ رہے ہیں کیسی ہوتی ہے. ہمارے وہ بچے جو کالجوں میں، اسکولوں میں جاتے ہیں، بند مکھن پراٹھے، ٹھیک ٹھاک گھر ہے تو گھی کے پراٹھے، انڈے کا آملیٹ ہے. کیا پڑھ رہے ہیں؟ گا سے گھوڑا ہے، تا سے تالا ہے، میم سے مور ہے. گھوڑے گدھے کے پڑھنے والے جو ہے بند مکھن کھا رہے ہیں، اور یہ مدارس کے طلبہ کبھی کبھی پیکٹ کے دودھ کی چائے چل رہی ہے. مسور کی دال سب سے اوسط، سب سے گرے درجے کی جو کوالٹی ہوتی ہے کھانے کی، وہ ہمارے مدارس کی ہوتی ہے. وہ ہمارے مدارس کی ہوتی ہے. وہ
حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یہ 3 بھائی تھے، بعض لکھتے ہیں 2 بھائی تھے۔ کسی غیور شخص نے ان کے والد سے پوچھا اشرف علی کے خرچے میں اور اکبر علی کے خرچے میں فرق بتائیے، ان کو کتنا دیتے ہو اور اکبر علی کو خرچ کتنا دیتے ہو؟ یہ لڑکن کا طرح تھوڑا بند کر دو، ہمارا دماغ بڑھیا نہیں ہے، ادھر سے ادھر نکل جاتا ہے سب۔ تو حضرت تھانوی کے والد صاحب نے فرمایا اکبر علی جو کالج میں پڑھتے ہیں ان کو 20 روپیہ ماہانہ خرچ ہوتا ہے ان کے اوپر، اور اشرف علی جب بوڑھے لوگ نہیں بیٹھیں گے آگے تو بچے بیٹھوے کریں گے، بوڑھوں کو فرصت نہیں آگے بیٹھنے کی، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ جب پتہ یہ جلسہ ہے یہاں تشکیل ہونا نہیں تو کاہے ڈرتے ہیں؟ بھئی جلسوں میں تشکیل تو ہوتی نہیں ہے اور پھر بھی روح فنا ہو رہی ہے۔ ارے تم لوگ تشکیل کر چکے، جماعتیں روانہ کر چکے، جماعتیں کام کر رہی ہیں، آج کاہے کا ڈر ہے؟ آگے بیٹھنا چاہیے تو بچے خود ہی پیچھے بیٹھ جائیں گے۔ تو حضرت تھانوی کے والد نے کہا اکبر علی 20 روپے خرچ کرتے ہیں مہینے میں، اشرف علی 5 روپیہ مہینے میں خرچ کرتے ہیں۔ تو وہ جو غیور صاحب نے جو سوال کیا تھا، غیور شخص تھے، کوئی غیور نام نہیں تھا، غیرت تھی اندر ان کے، انہوں نے کہا اکبر علی جیسے کتنے؟ اکبر علی کی اشرف علی کی جوتیاں سیدھی کریں گے، اشرف علی کی جوتیاں سیدھی کریں گے۔ بات رہی گئی، ختم ہو گئی۔ جب حضرت مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ پڑھ کر فراغت پا کر جب اللہ نے ان کو مقبول فرمایا اور زمانے میں شہرہ انہوں نے جب پایا، ایک جلسے میں حضرت مولانا انور شاہ کشمیری اور حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی نے جوتے اتارے، یہ دونوں جھپٹے، میں اٹھا لوں میں اٹھا لوں۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی کے ہاتھ میں یہ خدمت آ گئی۔ وہ بات سچی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ یہ قرآن اللہ رب العزت اس کے ذریعے سے قوموں کو ترقی عطا فرماتے ہیں۔ یہ تھا ظلوماً جہولا، لیکن اس قرآن نے اس کو کون سی عزت عطا فرمائی ہے؟ یہ کوئی دل کا جلا شاعر کہتا ہے، کیونکہ یہاں شعر و شاعری سب لوگ کر رہے ہیں، ہم کو آتی باتی نہیں ہے، لیکن ایک یاد آ گئی۔ جو شے کہیں کونوں مقام میں رکھی نہ جا سکی اے دل، جو شے کہیں کونوں مقام میں رکھی نہ جا سکی اے دل، یہ ان کا غضب دیکھا، وہ چنگاری میری مٹی میں شامل کر دی۔ کیا بات ہے، واہ واہ۔ ننھا سا بچہ 10 سال کا، 12 سال کا، 13 سال کا، پورے قرآن کریم کو سینے میں لادے ہوئے پھر رہا ہے، سو بھی رہا ہے، قرآن کی دولت سے مالا مال ہے، جاگ رہا ہے، قرآن کی دولت سے مالا مال ہے۔ میرے بھائی، جو علماء سے آپ بیانات سنتے ہیں، گھر کے 10 لوگوں کو یہ بچہ بخشوائے گا۔ ایک چیز، ایک بات میری ذرا توجہ سے سنیے، یہ گھرانے کے وہ لوگ ہوں گے جو اس بچے کی شفاعت پر بخشش کی جائے گی۔ خاندان کے لوگ، ماں اور باپ اس کا خرچہ اوڑھتے تھے، خاندان کے لوگ پیار کرتے تھے، خاندان کے لوگ خیریت پوچھتے تھے، خاندان کے لوگ جو ہے حال پوچھتے تھے، پریشانی ہو تو بتا دینا، خرچہ ہم دے دیں گے۔ یہ خاندان کے 10 لوگ وہ ہیں جو اس طرح کا ذہن رکھنے والے ہیں۔ انہی میں سے کوئی پھپھا ہوگا، کوئی بڑا ابا ہوگا جو اس بیٹے کا ہوگا۔ پتہ نہیں ہمارے بھائی کو کیا ہو گیا ہے، بچے سب کالجوں میں پڑھ رہے ہیں، یہ ہمارے بھائی کا دماغ خراب ہو گیا ہے، اس کی زندگی خراب کر رہے ہیں۔
اس کی زندگی خراب کر رہے ہیں۔ حافظ ہو جائے گا، کیا کرے گا؟ ٹیوشن پڑھائے گا، مسجد میں امامت کرے گا، مؤذنی کرے گا، مانگ مانگ کھانا کھائے گا۔ اہل علم یوں فرماتے ہیں بچے کی شفاعت میں ایسے شخص کا حصہ نہیں دیا جائے گا۔ اس بچے کی شفاعت میں ایسے شخص کو حصہ نہیں ملنے والا ہے۔ اس لیے ہم خاندان کے لوگ، بستی کے لوگ، تعلیم جن مدارس میں ہو رہی ہے، ناظرہ ہے، حفظ ہے، ارے نہیں کچھ نصرت کر سکتے ہو، نہیں مدد کر سکتے ہو تو ان کے لیے روڑا کیوں بنتے ہو؟ جا کر بچوں کو گری نظر سے کیوں دیکھتے ہو؟ ہمارا تو اکثر جو ہے بگاڑ ہوتا رہتا ہے لوگوں سے۔ ایک شخص ہیں، ابھی ہیں، اجی آپ لوگ عالم بنا دیتے ہو، یہ بچہ مسجد میں، مدرسے میں 4-5 ہزار روپے تنخواہ پاتا ہے، یہ کیا کرے گا؟ اس کے لیے آپ کو لوگ سوچتے کیوں نہیں ہیں؟ ہم نے کہا جناب سنیے، ایک مثال آپ کو دینا پڑے گی۔ جو بچہ درسی کتابوں کو پڑھ کر فارغ ہو گیا اور اس کے بعد اپنی کامیابی کو بڑھانے کے لیے کسی یونیورسٹی میں، کسی کالج میں جا کر اس نے یہ کر لیا، وہ کر لیا ہے، تمام ڈگریاں ہیں، تو عالم بھی ہو گیا اور ڈگری کے لیے چلا گیا اور ڈگری لے کر آ گیا۔ ہم نے کہا جناب ایک مثال دیجئے، یہ بچہ جو مدارس، اہل مدارس کی گود سے نکل کر فساق اور فجار کی گود میں چلا گیا ہے، ایک مثال دیجئے اپنے عالمانہ شان کے ساتھ وہ باقی ہے یا اس کو آپ نے کبھی اذان دیتے ہوئے کبھی آپ نے دیکھا ہو اپنی آنکھوں سے یا سنا ہو؟ ایک مثال لائیے آپ۔ کہ میرے پاس تو کوئی مثال نہیں ہے۔ تو ہم نے کہا ہم ریلوے اسٹیشن پر بیٹھنے کے لیے پڑھاتے بھی نہیں ہیں، ہم ریلوے اسٹیشن کے آفس میں بابو بنانے کے لیے ہم پڑھاتے بھی نہیں ہیں، ہم مدرسے میں باقی رکھنے کے لیے پڑھاتے ہیں، مسجد میں باقی رکھنے کے لیے پڑھاتے ہیں، ہم نے وہاں کے لیے نہیں پڑھایا ہے۔ اگر ہمیں یہ بات کم فہمی پر مبتلا کر رہی ہے کہ ہم پڑھ کر لکھ کر کیا کریں گے، یا ہمارے گھر والوں کو یہ بات ستا رہی ہے مولانا بن کر کیا کرے گا، تو میرے بھائی اس سے بڑا دین کا مخالف کوئی دنیا میں نہیں ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کا نزول شروع ہو رہا ہے۔ مکہ المکرمہ میں آپ کو لکھنے کا موقع نہیں ملا، مکے کے لوگوں نے آپ کو لکھنے نہیں دیا، بیٹھنے نہیں دیا، لیکن مدینہ پاک ہجرت کر لینے کے بعد میں صحابہ کے مختلف صحابہ کے پاس قرآن کریم ہڈی پر، کھپچی پر، کسی چیز پر لکھتے 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 ایک غیر مسلم اپنا تاثر پیش کرتا ہے اور اس نے کتاب لکھی ہے کسی سیاح کی مدد سے، جس کتاب کا نام ہے یقین مذہب۔ جس کا نام ہے جے بہادر، وہ لکھتا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی کے اندر جس کے پاس جتنا قرآن کریم تھا سب کو روانہ کر دیا، دنیا کے مختلف حصوں میں بھیج دیا، یہاں تک کہ چین تک کا تذکرہ ملتا ہے اللہ کے نبی نے وہاب ابن قتبہ کو جو ہے چین روانہ کر دیا کہ جاؤ وہاں کے لوگوں کو قرآن پڑھاؤ جا کر، سناؤ جا کر۔ پوری کی پوری دنیا میں بھیج دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر اس کی لگن اور کڑھن تھی، یہ قرآن بستی بستی چلا جائے، ملک ملک چلا جائے اور ایک ایک انسان کا سینہ اس قرآن کے نور سے معمور ہو جائے۔
مدینہ چھڑوا دیا، عرب چھڑوا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ ابراہیم علیہ السلام کی بھی کڑن ہے کہ یہ جو صاحب کتاب نبی آوے اس کی کتاب کی تلاوت بکثرت کی جاوے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو ہے مبلغ اور اپنے داعی جو ہے دنیا کے کونے کونے میں بھیج دیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کے گھروں میں دیکھا کہ قرآن کریم کا جو بھی حصہ ان کے پاس ہے کسی کھوٹی میں لٹکا رکھا، کسی کھوٹی میں لٹکا رکھا ہے وہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، اے لوگو اے لوگو اے لوگو خبردار ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، قرآن لٹکانے سے تمہاری جو ہے مصیبت دور نہیں ہوگی، قرآن کو اپنے گھر میں رکھنے سے تمہاری مصیبت دور نہیں ہوگی، جب تک قرآن کی تلاوت کی کثرت نہیں کی جائے گی۔ قرآن کی تلاوت کرنے والا بخشا بخشایا ہے، اللہ اس کو عذاب نہیں دیں گے۔ یہ قرآن ہے۔ یہ بتائیے اللہ رب العزت نے قرآن کے پڑھنے والوں کو کتنا اٹھایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے تو صحابہ سے مشورہ کر رہے ہیں ان شہید ہونے والوں میں حافظ کتنے لوگ تھے۔ جب صحابہ کی مدد سے پتہ چلا یہ حافظ تھے، یہ حافظ تھے، یہ حافظ تھے، یہ حافظ تھے، کہا ان کو جنازے کے پڑھانے میں ان کو میرے سے قریب کرو۔ جو حفاظ تھے ان کو جنازے میں اپنے سے قریب کرایا اور اس کے بعد باقی شہداء کو۔ اس طرح آپ نے جو ہے صحابہ کے بدنوں کو رکھا۔ دوسرے سیرت کی کتابوں میں یہ ملتا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سریہ میں جس میں آپ بنفس نفیس نہیں جا سکتے تھے کسی عذر کی وجہ سے، جب صحابہ کی جماعتوں کو روانہ فرماتے تو پہلے بٹھاتے، قرآن سناؤ، تمہیں کتنا یاد ہے، آپ کو کتنا یاد ہے، سناؤ سناؤ۔ کوئی کہتا ہمیں اتنا یاد ہے، ہمیں 4 پارے یاد ہیں، ہمیں اتنا یاد ہے، ہمیں اتنا یاد ہے۔ جن صحابی کو سب سے زیادہ قرآن یاد ہوتا تھا چاہے عمر کم ہوتی تھی لیکن اس کو امیر جماعت بنا کر بھیج دیتے تھے۔ بھائی تھوڑا متوجہ ہو، یہ قرآن کے فضائل ہیں، یہ قرآن کے فضائل ہیں۔ ان فضائل کو دیکھیے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی جامہ دیکھیے۔ ہر قرآن زیادہ پڑھنے والے کو، زیادہ یاد رکھنے والے کو آپ آگے کر رہے ہیں۔ میرے بھائی مختلف آپ نے بیانات سنے ہوں گے، ہم کو بیان آتا نہیں ہے، مذاکرہ ہے، چونکہ علماء بیٹھے ہوئے پیچھے، علماء کی ہیبت لگتی ہے کہ کہیں کچھ غلط نہ نکل جائے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن پڑھا جائے چھپ رہو، چپ رہنا واجب ہے تاکہ تمہاری اوپر رحم کیا جائے۔ جس کے کان میں قرآن کی آواز جا رہی ہے اس کو حکم دیا جا رہا ہے کہ چپ رہو۔ سننے والا کتنا قیمتی ہے؟ کنز العمال کی روایت ایک ملتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ ایک بندے نے قرآن کریم کہیں پڑھا جا رہا تھا، اپنا کان لگا لیا، اس کے کان میں آواز آ گئی، قصدن کان لگایا کہ میں بھی سن لوں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن کریم کی آواز کا کان میں آ جانا ایک طرف یہ ہے، اور اسی کے پاس سونے کا ایک پہاڑ ہو، اسی آدمی کے پاس جس نے قرآن کریم کو سنا ہے، اس کے پاس اگر سونے کا پہاڑ ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا اس قرآن کی آواز کان میں جانے کے مقابلے میں سونے کے پہاڑ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں اس کی۔ بڑے دنوں سے ہم فیصلہ نہیں کر پاتے تھے، جس طرح سارے مبلغ ترجمہ کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں ہم بھی آگے بڑھ جاتے تھے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر ہوئے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے۔ اس کے آگے تشریح نہیں آتی تھی، کیا تشریح کی جاوے، کیوں بہتر ہے پڑھنے پڑھانے والا، کیوں بہتر ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت پر نظر گئی، اور یہ حدیث تو بھی چند دن پہلے نگاہ سے گزری کہ جس کے کان میں آواز چلی گئی کسی پڑھنے والے کی، کوئی آواز سے پڑھ رہا تھا قرآن کریم اور اس نے قصداً سنا، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ قرآن کے الفاظ کا جانا، اس کے گھر میں اگر سونے کا پہاڑ، استنجے کا ڈھیلا نہیں، ہم کیا کہہ رہے ہیں، ارے ہم نے کیا کہا، سونے کا پہاڑ ہو اس کے گھر میں، اس سونے کے پہاڑ کی کوئی حیثیت نہیں ہے قرآن کے الفاظ کا آواز میں کان میں چلے جانا۔ خوشی نہیں ہوتی ہے، اتنا دل تلبس میں ہو گیا ہے، چاہے جتنے فضائل امت کے سامنے ڈال دیے جائیں لیکن خوشی نہیں ہوتی ہے۔ چند ٹکے کے پیچھے، چند روپے کے پیچھے آدمی ملک در ملک بھاگا بھاگا پھر رہا ہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں، اب تو بھائی علماء حضرات ناراض نہ ہوں، اب ہم لوگ تو جوڑے گھوڑے میں پھنس رہے ہیں، پیجامہ ایسا ہو، کرتا ایسا ہو، بعد میں ڈانٹ لیجیے گا، ہم صبر سے سن لیں گے، لیکن وہ جو نظام ہے، اللہ کی چاہت ہے، جو نبی کی چاہت ہے، اس چاہت سے ہم ہٹ رہے ہیں، ہمارے طلبہ بھی ہٹ رہے ہیں، ہم بھی ہٹ رہے ہیں۔ یہ ہمارے اپنے بچپن میں جب ہم پڑھتے تھے تو ہم لوگ پیجامہ جب پھٹ جاتا تھا، سوئی دھاگا نہیں ملتا تھا، گانٹھ لگا لیتے تھے، پیجامہ میں گانٹھ لگا لیتے تھے، لنگی میں گانٹھ لگا لیتے تھے۔ سردیاں آتی، اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے کہ موم کی کوئی چیز لے کر ہاتھ پیر پہ لگا لیں، بچا لیں، ٹھنڈا پانی، اس سے وضو بھی ہے، اس سے غسل بھی ہے، مطلب زندگی اس ابتری حالت میں چلتی تھی، تین فصلیں گزر جاتی تھیں، وقت کا، موقع کا کوئی پھل زبان پر چکھنے کو نہیں ملتا تھا۔ یہ غربت و تنگ دستی کا حال تھا۔ ہم لوگ انتظار کیا کرتے تھے شاید کوئی قرآن خوانی کے لیے آ جاتا تو کچھ دوسرا مل جاتا، بریڈ مل جاتا، اور کیا کہتے ہیں بسکٹ مل جاتا، دال موٹ مل جاتا کھانے کے لیے، چائے کا یہ ایک سال میں ایک مرتبہ سردی کے موسم میں چائے زبان پر جاتی تھی، باقی مدرسے میں چائے کا بھی انتظام نہیں تھا۔ پیجامہ پھٹا ہے تو پھٹا ہے، چپل ٹوٹی ہے تو ٹوٹی رسی بندھی ہوئی ہے۔ بھوک مری کا یہ عالم تھا۔ طالب علمی دور میں ایک صاحب نے سنیما ہال بنایا اور مدرسے آئے کہ قرآن خوانی کے لیے بچے بھیج دیجئے۔ بھوک کی وجہ سے بچے جو ہے مولانا صاحب نے قرآن خوانی کے لیے بھی بھیج دیا، ان کے سنیما ہال کی دعا کے لیے۔ یہ عجیب زندگی سے دور ہم لوگ گزرتے تھے جو ہے، تو دنیا کے لوگ عزت نہیں دیتے تھے، دنیا کے لوگ
یہ مولوی صاحب گرے ہوئے لوگ ہیں، باسی کھانا وہ آج بھی ہوتا ہے، شادیوں میں، بیاہوں میں سب کی دعوت ہوتی ہے، طلبہ کو جب شام کو بچے گا تو سویرے، ارے ہو رہا کہ نہیں ہو رہا ہے، سویرے چاہے کھانا داو دے جائے، چاہے قیمہ داو دے جائے، مدرسے دے آؤ جا کر۔ ہم تو اکثر لوگ، ہم اس لیے کہہ رہے ہیں ان بچوں کی قدر کرو، یہ قرآن کے ضامن ہیں، یہ قرآن کو باقی رکھنے کے لیے ذریعہ ہیں، اور سارے بیٹھنے والے اپنے بچوں کا صدقہ فطر نہ نکالیں۔ 4 بچے ہیں، چاروں بچوں کے بارے میں فیصلہ کرو، چاروں بچوں کو حافظ بنائیں گے، عالم بنائیں گے، ایسا عزم رکھو، ایسا ارادہ رکھو۔ تو بہرحال بات یہ چل رہی تھی، طالب علمی کی زندگی پچھلے 40 سال 50 سال پہلے بڑی غربت کی زندگی گزرتی تھی، لیکن قربان جائیے، چپل پھٹی ہے، رسی بندھی ہے، پیجامہ پھٹا ہے، گانٹھیں لگی ہیں، کرتا پھٹا ہے، آستین نچی ہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهْ۔ اے نبی جی، ان میرے بندوں کو خوشخبری سنا دیجئے، بشارت سنا دیجئے، ان میرے بندوں کو جو قرآن کریم کو بڑے تدبر سے، غور سے سنتے ہیں، اس کی آوازوں کو کان میں ڈالتے ہیں، فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، صحیح طریقے پر قرآن کے احکام پر عمل کرنے والے لوگ ہیں۔ اور آگے دنیا آدھی عقل کا سمجھتی کہ نہیں سمجھتی ہے؟ یہ مولوی آدھی عقل کے ہیں، آدھی عقل ہے ان کے پاس۔ ہم بتائیں نا، ابھی اس بات کو ہم اس کو آگے بڑھائیں گے۔ ہمارا اپنا رویہ یہ ہے، ہمارا اپنا تجربہ یہ ہے۔ مولانا صاحب قرآن خانی بھیج دیجئے، دکان کی اوپننگ ہے، ہم نے یہ رٹ لیا ہے، تو ہم بول نہیں پاتے ہیں۔ اب بچے پیٹی بھی لاتے ہیں کندھے پر، جا رہے ہیں، 10 بچے، ہمت نہیں ہے زیادہ بلانے کی، 10 بچے 3 پارے رگڑا کے پڑھا رہے ہیں۔ اس کے بعد ایک لڈو دے کے روانہ کر دیا، یہ بچوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ گھر میں 70 لاکھ کی گاڑی ہے، 35 لاکھ کی گاڑی ہے، 54 لاکھ کی گاڑی ہے، اور ایک گاڑی ہوا ہے جو آگے پیچھے ایسے بنا ہوتا ہے، کہیں ڈبلو، کیا کہتے ہیں اس کو، BMW، سنا بتاتے ہیں کہ 1.5-2 کروڑ کی گاڑی ہے۔ گھر میں یہ گاڑیاں ہیں۔ مدرسے سے بچوں کو بلانے کے لیے 3 پہیے والا ڈالا۔ ہوش میں رہیے گا میرے بھائی، بلائیے گا چاہے نہ بلائیے گا، اپنے دماغ درست کر لیجئے۔ یہ حامل قرآن ہیں، ان کے سینوں میں اللہ کی کتاب ہے۔ کیا ان کو آپ نے بیڑی کے بنڈل کا پیکٹ سمجھ رکھا ہے کیا؟ یہ بنڈل کا پیکٹ ہے، یہ ڈالوں پر لاد کے ان کو جو ہے قرآن، ان سے دعا کراؤ گے، خدا پاک کی قسم ایک بیتا بھی دعا تمہارے لیے اوپر نہیں جائے گی۔ ہمیں بیان کا شوق نہیں ہے، دل کی جلی ہوئی بات ہے جو نکلتی چلی جا رہی ہے۔ اس کے بعد چودھری جی، پردھان جی، سانسد جی، فلانے جی، دروگا جی، CO جی، SO جی، یہ 25 فٹ کی جو ہے بینچ لگتی ہے، پستہ ہے، بادام ہے، کاجو ہے، یہ ہے، وہ ہے، سارے کے سارے نافرمانوں کو عزت سے بلا کر ناشتہ کرایا جا رہا ہے، اور دعا قبول کرانے کے لیے ان معصوم بچوں کو بلایا جا رہا ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے، اللہ سے غلطی کی معافی مانگیے، اے اللہ ہم سے بڑی خطا ہو رہی ہے، جن کی قدر کرنا چاہیے ان کی ہم قدر نہیں کر پا رہے ہیں۔ اللہ کیا کہتا ہے نچے پھٹے لوگوں کے بارے میں؟ کیا کہتا ہے؟ اولئک الذین ھداھم اللہ،
یہ وہ جماعت ہے جو خدا کی ہدایت یا ہدایت یافتہ جماعت ہے. یہ تم نہ پہچانو، ان کے قلوب کو نہ جانو، ان کی نگاہوں کو نہ جانو، لیکن خدا تو سمجھ رہا ہے نا. اولئک الذین ھداھم اللہ، یہ وہ طبقہ ہے جس کو خدا نے ہدایت دے رکھی ہے. واولئک ھم اولو الالباب. الباب ایسے انسان کو کہتے ہیں جس کی عقل میں رتی برابر کوئی کمی نہ ہو، جس کے دماغ میں رتی برابر عقل نہ، کیا کہتے ہیں، کوئی نقص نہ ہو. اللہ ان غریبوں کو، اللہ ان مفلس طلبہ کو ان کے بارے میں فرماتے اولئک ھم اولو الالباب، یہ پوری کی پوری عقل والے ہیں. شیخ الہند علیہ الرحمہ سے اگر کوئی کہتا فلاں لڑکے نے بڑی ترقی کر لی ہے اور فلاں یہ مقام پر پہنچ گیا اور 74 لاکھ جو ہے اس نے اسے بنگلہ خرید لیا، حضرت شیخ الہند علیہ الرحمہ فرماتے خاک ترقی کر لی اس نے. جس کو قبر کی خبر نہیں، جس کو پلسرات کی خبر نہیں، جس کو جہنم کی خبر نہیں، جس کو آخرت کی ایک رتی برابر خبر نہیں، کیا ترقی کر گیا؟ اس نے خاک ترقی نہیں کی. اس لیے میرے بھائی، میرے دوستو، ایک حدیث کا ترجمہ کر کے ہم یہاں سے ہٹتے ہیں. یہ حفاظ، یہ قرآن کے حامل، ان کو سمجھو، انہی کی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حمد و ثنا و تعریف فرمائی ہے. حامل قرآن کل قیامت کے دن جب ان کو تمام کی تمام عزتوں سے نوازا جائے گا، ایک ایسا محل دیا جائے گا جو نہر کے اوپر ہوگا، اور جس محل کا نام مرجان ہوگا، جس محل کا نام مرجان ہوگا، مرجان میں 70,000 دروازے ہوں گے. یہ حفاظ کے لیے بشارت سنائی جا رہی ہے، سنو ذرا غور سے. 70,000 دروازے ہوں گے اس محل میں، مرجان کے محل میں. ایک دروازہ سونے کا ہوگا، دوسرا چاندی کا ہوگا. فرشتوں سے کہا جائے گا جاؤ سلام کر کے آؤ. کہے وہ پہلے دن اعتراض کیا تھا نا ان لوگوں نے، کہا ہم کیا سلام، ان کو سلام کرنے جائیں؟ کہاں جائیے سلام کریے جا کر. پہلے دروازے سے 70,000 فرشتے نکلیں گے ہدایہ و تحائف لے کر. السلام علیکم، اللہ کا یہ ہدیہ قبول کر لیجئے. حفاظ بھی ذرا دھیان دے اپنی زندگی پر. یہ بچے بھی نہیں سدھر رہے ہیں، پڑھتے بھی رہتے ہیں، گڑبڑ بھی کرتے رہتے ہیں، ہر وقت پڑھائی چھوڑنے کے جگاڑ میں بنے رہتے ہیں. 70,000 فرشتے ایک دروازے سے نکلیں گے. السلام علیکم. دنیا میں تم سے لوگ سلام نہیں کرتے تھے، دنیا میں تمہیں لوگ گرا سمجھتے تھے، دنیا میں لوگ تم کو ترقی سے دور سمجھتے تھے. اللہ تمہاری عزت بڑھا رہے ہیں. 70,000 فرشتے ہدیہ لے کر آئیں گے، سلام کر کے چلے جائیں گے. دوسرے دروازے سے 1,40,000 نکلیں گے، سلام کریں گے، ہدیہ دیں گے. تیسرے دروازے سے 2,80,000 نکلیں گے، یہاں تک کہ بڑھتے آخری دروازے سے 4,90,00,000,000 فرشتے آئیں گے. السلام علیکم، السلام علیکم کرتے ہوئے اللہ کا ہدیہ دے کر واپس ہو جائیں گے. یہ نبی کی خبر ہے، یہ نبی کی بشارت ہے. اللہ کی جنتوں میں تمہارا استقبال ہے. اس لیے خدا کے واسطے اپنا مقام پہچانو، اپنی عزت پہچانو، اپنی نسبت پہچانو. تمہاری بڑی بلند نسبت ہے. آج دنیا نہیں پوچھ رہی ہے، نہ پوچھے. کل تم اللہ کے دربار میں پہچانے جاؤ گے، دیکھے جاؤ گے. اس لیے میرے بھائی انہی چند باتوں پر اپنی بات ختم کر رہا ہوں. اللہ کے واسطے قرآن کے ساتھ برا سلوک نہ کرو. اور جو بچوں کے ورثہ ہیں، ماں باپ ہیں، یہ نہیں کہ ایک بچے کو حافظ کرا دیا چھٹی ہو گئی،
4 بچے ہیں، چاروں کو حافظ بنائیے، عالم بنائیے اور علم کے مرتبے تک پہنچائیے۔ ایک ایک بچے کے بارے میں ہمارے ارادے اچھے ہوں، نیتیں اچھی ہوں، تاکہ یہ زمانہ، یہ دنیا خیر القرون کے زمانے سے مشابہت کھا جائے۔ اللہ رب العزت کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔